بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہ پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتے ہیں۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اسی لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ امیر المومنین ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ 3 جگہ یہ ہیں کہ جس جگہ پر تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں اس جگہ پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہ ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے، اسی لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی اور مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اسی لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کی عزت اس کے گھر والوں کے سامنے بڑھاتا ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے قسمت ترین اور تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہیں، تو اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتی ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ڈھونگی باباؤں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، اور جہاں نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے
خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کے دل پر راج کرے گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کبھی نہ کرے۔ جب خواتین اپنے گھر والوں سے یا اپنے ماں باپ سے یا بھائی بہن سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہے یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، کیونکہ شوہر کے لیے بھائی سے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر پاتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کرے۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھے سے اچھی چیز بنائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے، جو چیز اس کو کھانے میں پسند ہے اس کو پسند کی چیز بنائے، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کے بہت زیادہ پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو جھگڑے فساد پیدا نہیں ہوں گے اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ دوسرے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں آتی اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو تناؤ ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن، اسی لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر کا مشکل وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ میں ہے تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جب شوہر کام پر سے آئے تو مسکرا کر ان کا استقبال کرے، صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔
8ویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کے بہن بھائی کی، ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات ہے جو خواتین اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنے گرویدہ بنا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، اس کی تکلیف کے مبتلا ہو یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ ملا کر جیے۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ابھار کسی بات پر ناراضگی ہو تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو ایسے کسی بات پر کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کرے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ پھر اس وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اسلام پر بول بالا فرمائے اور ہمارے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن دبا کر ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔